حبیب صاحب، آپ تو پہلے سے ہی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جمعرات کو ملاقات ہونے دی جائے گی یا نہیں، تو آج تو پھر ملاقات نہیں ہو سکی۔ دیکھیے آج بھی ملاقات نہیں ہوئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اب کہ عدالت کے اوپر بڑا پریشر آ جائے گا۔ عدالت کے اوپر خیر پریشر تو پہلے سے بھی ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو جج بھرتی ہوئے یہ ان ججز پر مشتمل ایک بینچ تھا۔ اگرچہ سرفراز ڈوگر صاحب اس بینچ کا یعنی اس طرح 26ویں ترمیم کے بعد نہیں آئے تھے، لیکن کم از کم یہ تو بات طے ہے کہ انہیں وہاں پر منتقل کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت کا انٹرسٹ ہے کہ ان کو وہاں پر منتقل کرنا لاہور ہائی کورٹ سے اٹھا کر۔ چلیے ہم اس بات کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اہم بات تو یہ ہے کہ ایک بینچ نے، لارجر بینچ نے حکم دیا اور وہ حکم آج نہیں مانا گیا۔ پہلے دن بھی جب مانا گیا تو اس میں بابر اوان صاحب والا واقعہ پیش آ گیا کہ بہنوں کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، اعظم سواتی صاحب نہیں گئے، اور پھر بہنوں کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، اور آج پھر یہ ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ تو اس کا اس سے لگتا تو پھر اس طرح ہے کہ جو سسٹم کے اندر عدالت چاہے کوئی بھی آرڈر دے، اس کو کوئی معمولی سا کارندہ جیسے سپرنٹینڈنٹ جیل ہے وہی اڑا کے رکھ سکتا ہے، وہی کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ تو ایک بالکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اب اس میں عدالت کے اوپر عدالت کو دیکھنا ہے کہ اس کے حکم کی توقیر کتنی باقی بچی ہے۔ یہ کوئی ایسا حکم نہیں تھا کہ جس نے کوئی حکومت کو بدل دینا ہے، یہ کوئی ایسا حکم نہیں تھا جس نے کسی کو نااہل قرار دینا ہے۔ یہ سادہ سا ایک جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی اور اس کے رفقا کی ملاقات تھی، جس میں بظاہر کوئی پریشانی نظر نہیں آتی، لیکن اس کو جو روکا جانا ہے اس سے اب اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اب اس کی ریمیفیکیشنز پہ لوگ سوچیں گے کہ جناب کیا ہوا ہے، کہ اصل وجہ کیا ہے کہ کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا۔ آپ کے خیال سے کیا وجہ؟ دیکھیے ایک تو جو بنیادی وجہ ہے وہ عید کے بعد جو کال آ رہی ہے اس کی ہے کہ آج جن لوگوں نے ملنا تھا ان میں حامد رضا صاحب بھی تھے، اور حامد رضا صاحب اس اسٹیئرنگ کمیٹی کے سربراہ ہیں جس نے احتجاج کی تفصیلات اور جزیات طے کرنی ہے کہ کہاں سے کس نے نکلنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو آج ایک امکان یہ ہے کہ اور پارٹی کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی ہیں جیسے حامد رضا صاحب، اس اتحاد کے اندر یہ گمان ہے کہ یا بدگمانی آپ اس کو کہہ لیں کہ آج اگر ہم جاتے تو ہم عمران خان صاحب سے کھل کے بات کرتے، عمران خان سے یہ بتاتے، انہیں باہر کی صورتحال بتاتے، اور انہیں پھر یہ بتاتے کہ احتجاج کے حوالے سے ان کے ذہن میں کیا ہے۔ تو اگر خان صاحب آج کہہ دیتے کہ جناب احتجاج کی اب تیاری کریں، تو ظاہر ہے پھر باہر آ کے تیاری شروع ہو جاتی، اور پھر اس کی جزیات طے ہوتی، پھر اس کی تفصیلات طے ہوتی۔ تو یہ ایک معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ ہے کہ وہ جو اتحاد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان، اب اتحاد تو بیسیکلی بن گیا ہوا ہے، صرف مولانا فضل الرحمان کی شمولیت پہ بات اٹکی ہوئی ہے، اور شاید اس پہ بھی بات ہوتی۔ اور تیسری جو تھی وہ یہ ہے کہ بلوچستان کی صورتحال پہ بات ہوتی، کہ بلوچستان کی صورتحال پہ اگر آئندہ جیسے کہ ایک بات چل رہی ہے کہ ثالثی کی جائے گی، تو یہ مطلب جو بلاول زرداری صاحب اگر میدان میں آتے تو اس صورت میں کیا سوال جواب ہو سکتے ہیں۔ یہ تین ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان صاحب کچھ کہہ دیں تو ظاہر ہے پھر صورتحال آگے بڑھ جاتی، کلیئرٹی آ جاتی۔ چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کو وہ اس طرح الجھائے رکھنا، یعنی پی ٹی آئی کو الجھائے رکھنا مقصود ہے کہ پی ٹی آئی کو فیصلے اور نتیجے پہ نہ پہنچ سکے۔ یہ اسی طرح ایک دوسرے کے یعنی ان کے ذہن میں خلجان باقی رہے کہ پتہ نہیں خان صاحب نے یہ کہا تھا، خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا، یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا۔ تو دشمن کو کوئی بھی، اگر آپ اس کو اس حوالے سے دیکھیں تو اگر دشمن کی صفوں میں ابتری رہے، خلجان رہے، یقین کی کیفیت نہ پیدا ہو، تو اس کا براہ راست فائدہ تو پھر حکومت